کئی ایسی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے کہ بندوں کے ہاتھ تو مولا کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہوں لیکن دل اس کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو۔ تو پہلا مقصد ہے کلخانی کا میت کے لیے اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ تو دعا عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم جب کسی کی تقدیر کو لکھ دیتا ہے پھر جس صفحے پر تقدیر لکھتا ہے ان صفوں کو خوش کر دیتا ہے، جن اقلام کے ساتھ تقدیر لکھتا ہے ان قلموں کو بھی توڑ دیتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں اللہ کے حضور اپنی تقدیر کو اچھا کروں یا اللہ کریم میری تقدیر کو اچھا کر دے، تو فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، وہ ایک ہی طاقت ہے، ایک ہی ہتھیار ہے جس کے ذریعے اس کی تقدیر بدل سکتی ہے، وہ ہے دعا۔ وہ دعا ہے۔ لہذا دعائیں کرتے ہوئے بھی اب ہمارے ہاں ایک اصلاح طلب پہلو یہ بھی ہے، نماز جنازہ ہوتی ہے اس میں کچھ احباب تو نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگتے اور کچھ مانگتے ہیں، جو مانگتے ہیں وہ بھی راہ اعتدال سے ہٹ گئے، جو نہیں مانگتے وہ بھی راہ اعتدال سے ہٹے ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مبارک طریقوں میں سے کئی ایسے جنازے تھے جن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، لیکن چونکہ ابھی میں ان کی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو دعائیں مانگتے ہیں 3 دعائیں مانگتے ہیں، اس میں پھر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا بندہ اگر اس نے 12 منٹ دعا مانگی ہے تو دوسرا پھر 18 منٹ مانگے گا، تیسرا پھر 22 منٹ مانگے گا۔ اب لوگوں کے احوال کا خیال رکھنا یہ مذہبی لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آقا علیہ السلام نے ہر زندگی کے شعبے میں انتہا پسندی سے امت کو بچایا ہے۔ طبیعتوں میں بھی انتہا پسندی نہ ہو، شخصیتوں میں بھی نہ ہو، مزاج میں بھی نہ ہو، اور دین کے بھی کسی پہلو میں انتہا پسندی نہ ہو کہ آپ ڈٹ جائیں اور اسلحہ اور تلوار نکالیں، نہیں ایسا ہو کے رہے گا۔ راہ اعتدال عطا فرمائی ہے۔ مدینے کے گرد 2 بستیاں تھیں، حضور نے وہاں امام بنا کے بھیجے، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ ایک امام کی شکایت حضور کے پاس آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں محنت مزدوری کر کے سودا سلف لے کے جب واپس آیا تو عشاء کی جماعت کھڑی ہونے لگی تھی، میں نے سوچا کہ امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے جاؤں۔ میں نے جب اس کے پیچھے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھی، امام صاحب نے قرات اتنی لمبی کر دی، میں سوچنے لگا کہ اس کی نماز ختم کرنے تک میرے بچے بھوکے سو جائیں گے، میں جو محنت مزدوری کر کے سودا سلف لایا تھا وہ بچوں تک نہیں پہنچا سکوں گا۔ یا رسول اللہ، میں نے کھڑے کھڑے سلام پھیرا، میں نے اپنا راشن سودا سلف اٹھایا، گھر چلا گیا، میں نے بیوی کو دیا بچوں کے لیے کھانا تیار کرو، میں نے عشاء کی نماز بغیر جماعت کے جا کے گھر ادا کی۔ آقا السلام نے ائمہ کو بلایا، فرمایا تنہا جب نماز پڑھا کرو تو جتنے چاہو لمبے رکوع کرو، لمبے قیام کرو، لمبے سجدے کرو، لیکن جب لوگوں کو نماز پڑھایا کرو تو یہ سوچا کرو تمہارے پیچھے بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، عیالدار بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے احوال کا خیال رکھنا یہ تمہاری دینی ذمہ داری ہے۔ اب ہم جو 3 دعائیں کرتے ہیں، آپ مانگیں 3 مانگیں 10 مانگیں جتنی مانگیں، لیکن حضور کے طریقے کے مطابق مانگیں کہ لوگوں کے احوال کا خیال رکھنا چاہیے۔ خطبوں میں بھی، تقاریر میں بھی یہی فرمایا۔ آقا علیہ السلام ہر جمعرات کو درس دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں ہر روز درس دیا کریں۔ فرمایا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل اکتا جائیں۔ تو دین کے ہر پہلو میں اعتدال ہے، اور اسی طریقے سے اب یہ جو کلخانی یہ محض کو شرکت نہیں ہوتی کہ آپ لواحقین کو منہ دکھانے کے لیے آئیں، اس کا جو مرکزی پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دعا۔ اب دعا میں کتنے لوگوں کا قلب اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے یہ میں اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے لوگ کان میں آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب ختم کو تھوڑا لمبا کر دیں، کھانا ابھی تقسیم ہونا ہے،
دعا کو تھوڑا لمبا کر دیں، مہمان فلاں جگہ سے آ رہے ہیں تاکہ وہ بھی شریک ہو جائیں. دعا کو تھوڑا مزید لمبا کر دیں جی، دوسری دعا مزید لمبی کر دیں، کھانا تقسیم ہو جائے تاکہ اینڈ تک کھانا پہنچ جائے. اللہ کے بندو، جس مولا کی بارگاہ میں تم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جھولیاں پھیلائی ہوئی ہیں، اس کو نہیں پتا کہ انہوں نے ہاتھ میری رضا کے لیے اٹھائے ہوئے ہیں یا محض کھانے کو تقسیم کرنے کے لیے اٹھائے ہوئے ہیں. اس سے بڑھ کر بھی اس کی بارگاہ کا کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ لہذا دعا عبادت ہے. جس طرح باقی عبادتوں کا مذاق انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے، اسی طرح دعا کے ساتھ بھی دو نمبری نہ کی جائے. اللہ کی رضا کے حصول اس عبادت کو کیا جانا چاہیے. اور کلخانی کا دوسرا مقصد ہے کہ اس بات کا تہیہ کرنا کہ جس طریقے سے اس مرحومہ نے اس دنیا کو چھوڑا ہے، جس کے ایصال ثواب کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہم نے بھی ایک دن دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. اس کو کہتے ہیں ذکر موت اور فکر آخرت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی مجلس ایسی نہیں برخاست ہوتی تھی، کوئی مجلس لگتی تھی، وہ علم کی ہوتی، حکمت کی ہوتی، جہاد کی ہوتی، تعلیم کی ہوتی، تربیت کی ہوتی، کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جو ختم ہو اور آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو آخرت کی یاد نہ عطا فرمائی. آپ سورہ بقرہ کو پڑھیں اور اس کی ابتدائی آیات کو پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. زندگی کا سارا ضابطہ حیات بیان فرما کے آخر میں فرمایا متقین وہ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی بارگاہ کا حیا ان لوگوں کے پاس ہے جو آخرت کے دن کی تیاری کر کے رہے. اور ان لوگوں کا ذکر فرما کے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. فرمایا وہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں، جن کے ساتھ ہر وقت آخرت کی فکر دامنگیر ہے. تو یہ دو چیزیں اگر کسی کے جنازے میں شرکت کرنے کے بعد، کلخانی میں شرکت کرنے کے بعد اگر نصیب ہوتی ہیں، ایک اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق اگر جڑ جاتا ہے اور ایک آخرت کی تیاری کا موقع مل جاتا ہے، تو پھر تو آپ کو مبارکباد ہو کہ آپ کے جنازوں میں شرکت بھی ٹھیک ہو رہی ہے، کلخانیوں میں شرکت بھی ٹھیک ہو رہی ہے. اگر جنازوں میں شرکت کر کے، کلخانیوں میں شرکت کر کے، تعزیتوں میں شرکت کر کے نہ آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے، نہ مولا سے ٹوٹا ہوا تعلق جڑتا ہے، پھر سوچنا چاہیے کہ ہم صرف رسمی طور پر آتے جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم کسی کے پاس نہیں آتے جاتے. یہ ہمیں پھر سوچنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے تحت صرف 4 احادیث مبارکہ آپ پوری توجہ سے سماعت فرمائیں. اللہ کریم نے اپنے محبوب کی خوبصورت شان کا بیان فرمایا اور اس شان رحمت کے ذریعے یہ 4 احادیثیں بطور شان نزول اس آیت کے آپ سماعت فرمائیں تاکہ آج کے ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد ہمیں حاصل ہو سکے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں، آپ کے خلیفہ بھی ہیں، آپ کے مرید بھی ہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کو فجر کی نماز کے بعد درس دیا کرتے تھے، اپنے تلامذہ کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدین کو. آپ کے مریدین آپ کا وہ درس لکھ لیا کرتے تھے. آج
آپ کا وہ دیا ہوا درس کتابی شکل میں موجود ہے، ان دروس کا نام ہے الفوائد الفواد، تصوف کی، روحانیت کی بہت بڑی مارکت الآراء، مختصر مگر جامع کتاب ہے۔ فوائد الفواد کا معنی ہے اجڑے ہوئے دلوں کی خوراک، یا دل کی اجڑی ہوئی بستیوں کو بسانے کی خوراک۔ اس کتاب کے دوسرے باب میں ایک حدیث مبارک ہے جس کی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کو امام مسلم کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا۔ فرمایا، عائشہ، آج کی رات یا دن تھا تو آج کے دن مجھ سے جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو۔ کئی مواقع ایسے آئے جب آقا علیہ السلام یہ سوال کرتے تو سائلین کو سمجھ نہ آتی کہ حضور سے کیا پوچھیں اور کیا نہ پوچھیں۔ حضرت ربیہ آقا علیہ السلام کے وہ غلام تھے جو حضور کے جوڑے اٹھایا کرتے تھے، حضور کے نالین اٹھایا کرتے تھے، تہجد کے وقت حضور کے لیے گرم پانی کا سردیوں میں اہتمام کرتے تھے۔ ایک دن تہجد کے وقت آقا علیہ السلام کو وضو کروا رہے ہیں تو حضور نے فرمایا، ربیہ آج جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو۔ عرض کی، یا رسول اللہ، مرافقتک فی الجنہ، حضور یہ جو نوکری خدمت یہاں کرتا ہوں، یہی نوکری، یہی سنگت، یہی غلامی حضور جنت میں بھی عطا فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر جنت میں یہی نوکری چاہتا ہے فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، رات کو جب پھر ہر کوئی سو جائے تو اٹھ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر، جس کو میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف نے فرمایا، رات ہوئے تے بے دردانو نندر پیاری آوے، درد مدانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ کہ رات تو ہر ایک کے لیے آتی ہے، اس رات کے اندھیرے میں ہر کوئی سو جاتا ہے، درد مند بھی سو جاتا ہے، بے درد بھی سو جاتا ہے۔ بے درد صبح تک لمبی تان کے سوتا ہے، فجر کی اذان کی آواز بھی اس کے کانوں میں پڑے تو اس کو نہیں بیدار کرتی، لیکن درد مند جو ہی بستر کے قریب جاتا ہے مولا کی میٹھی آواز آتی ہے، میرے محبوب بندے، رات کا تنہائی کا عالم ہے، رات کا لمحہ ہے، دیکھ ہر کوئی دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے نرم و نازک بستر کی آغوش میں چلا گیا ہے، تو اٹھ مصلی کی پشت پر کھڑے ہو کے کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدوں میں مجھ سے باتیں تو کر، میرے حضور آہوزاری تو کر۔ فرمایا، فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، رات کے تنہائی کے عالم میں جب ساری کائنات بستر کی آغوش میں آرام کر رہی ہوتی ہے، اس وقت جو مصلوں کو زندہ کرتے ہیں، راتوں کو زندہ کرتے ہیں، جنت میں انہی لوگوں کو میری خدمت نصیب ہوگی، انہی لوگوں کو میری صحبت اور سنگت نصیب ہوگی۔ انہوں نے تو حضور کو مانگا، اب یہی سوال ام المومنین کو بھی فرمایا، عائشہ آج جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ کو سمجھ نہ آئی کہ حضور سے کیا پوچھوں اور کیا نہ پوچھوں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا پوچھوں کیا نہ پوچھوں، میں آپ کی بارگاہ کے رموز سے اتنی واقف نہیں ہوں، مجھے اجازت دیں میں اپنے ابو حضور سیدنا صدیق اکبر سے پوچھ کے آتی ہوں کہ آج مصطفیٰ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، ابا جان آپ بتائیں حضور سے کیا پوچھوں اور کیا نہ پوچھوں۔ آقا نے اجازت دی، یہ بیٹی اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئی، سارا واقعہ عرض کیا، ابا جان مصطفیٰ کی رحمت کا سمندر آج ٹھاٹھے مار رہا ہے،
آقا نے فرمایا جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ ابا جان آپ تو رمز شناس مزاج مصطفیٰ ہیں، آپ بتائیں میں آقا سے کیا پوچھوں اور کیا نہ پوچھوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ